دوسری نیکی مجھے اس کا افسوس ہے کہ آپ جیسا مجھے جوانی میں کیوں نہیں ملا. کہہ رہے ہیں آپ کو نہ ملتا نا, حسرت لیے بغیر دنیا سے چلا جائے, اب کیوں ملیں گے؟ دیکھو لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنتے ہیں. بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کی بھرمار ہے معاشرے میں. کوئی شادی دفتر کھول کے بیٹھا, اس سے جا کے پوچھو مسائل لڑکوں کے ساتھ نہیں ہے, مسائل کس کے ساتھ ہیں؟ لڑکیوں کے ساتھ ہیں. بیٹے پرابلم نہیں بنتے, بیٹیاں پرابلم بنتی ہیں. رشتہ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, تو جو ہے ان کو چاہیے کہ ایک کے بجائے دو چار کا فوٹو اٹھا لیں وہ. اور یہ انٹرٹینمنٹ ایسی ہے جس سے اللہ ناراض بالکل بھی نہیں ہو, کیونکہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے. اور حدیث میں نکاح کی ترغیب ہے, فرمایا لا تکونوا کرہبان النصارى تزوجوا, عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو. پادری کہتے ہیں اللہ اللہ کریں گے تو کریں گے, فرمایا نہیں, کثرت سے نکاح کرو, اولاد کثرت سے بڑھاؤ. یہ اولاد بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گی, یہ خاندان آباد کرے گی آپ کا, رزق دے گا وہ اللہ. دوڑنے کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ جو نوجوان ہیں, میں ان سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, لڑکیوں سے دوستیاں لگانا چھوڑ دو. اللہ نے آپ کو حلال کا آپشن دیا. لوگ کہتے ہیں میرے ابا نہیں مانتے, تو فوج فلمیں دیکھنے سے پہلے ابا سے پوچھ کے دیکھتے ہو کیا؟ یونیورسٹیوں میں لڑکیوں سے جو فرینڈ شپ کرتے ہو ابا سے پوچھ کے کرتے ہو. جب حرام میں ابا سے نہیں پوچھ رہے تو حلال میں بھی معذرت کے ساتھ, بہت سارے ابا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ابا کو چاہیے اب باپ بنے نا, وہ خود اپنے بیٹے کو کہے بیٹا تو کما رہا ہے, تیری آمدنی کر لے یار. اور ابا کو بتایا کرو ابا اگر آپ مجھے شادی سے روکو گے تو جیسے آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا نہیں بنتے, تو اللہ کا واسطہ مجھے بھی کسی اور کا ابا بننے سے آپ کے دادا نے احسان کیا, آپ کے ابا کو آپ کا ابا بننا دے دیا, تو آپ کے ابا کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے پوتوں پہ احسان کرے, ان کو بھی مارکیٹ میں آنے سے نہ روکے. ابا روک رہے, وجہ کیا ہے؟ توکل ختم. ابا کہہ رہے میرا بیٹا کما کے مجھے پیسے دے, بس اس کو اس کی فکر ہے. ابا بڑا دل کرو یار, اللہ رزاق ہے, ماں کی چھاتی میں دودھ اللہ پیدا کر رہا ہے, جو اتنے کمالات دکھا سکتا ہے اس کے حکم کو پورا کرو تو اس کے دروازے کیوں نہیں کھولے گا تمہارے لیے؟ ایک بہو گھر میں آ جائے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, کیا ہو جائے گا یار؟ کسی کی بیٹی کو کھلاؤ, تمہاری بیٹیوں کو کھلائیں گے. اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے کشکول لے کے داماد تلاش کر رہے ہیں, اپنے بیٹوں کو کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کرتے. اتنا بڑا ظلم ہے. تو اس لیے نکاح پہ معاشرے میں کیا کرو, وہ ہلکا استخاروں کی بھیٹ نہ چڑھاؤ. استخارہ نکالا نہ آیا, بکواس ہے یہ استخارہ, یہ وہ نہیں ہے جو پیغمبر نے سکھایا ہے, یہ بدعت ہے. ہمارے پیغمبر نے استخارہ نکال کے کتنی عورتوں کو ریجیکٹ کیا بھائی؟ تو کوئی بتاؤ, آپ کہہ سکتے ہو تو وہی آتی تھی, کسی صحابی کا بتا دو استخارہ نکالا نہیں آیا تو آپ کر دیا, نکلتا ہی نہیں استخارے میں کچھ. ایک تو شادی نہیں ہو رہی, اوپر سے استخارہ نکال دیا تو نہیں آیا. یہ آپ کا یہ کچھ بھی نہیں نکلتا. استخارہ دعا ہے, دعا میں اللہ جو بہتر ہے مقدر کرتے, بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو ہٹا دے, مقدر نہ کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. اچھا رشتہ ہے تو استخارے میں نہ ہے ہاں کرنا ہے پھر بھی, کیونکہ وہ جو نہ اور ہاں آ رہے ہیں خدا کی طرف سے نہیں ہے, وہ آپ کے اپنے دماغ کا فطور ہے. اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ استخارے کے دعا مانگو گے تو خواب دکھاؤں گا میں تمہیں, جو سگنل دوں گا, کہیں بھی نہیں کہا اللہ نے. یہ آپ نے بنایا ہے, یہ آپ کا استخارہ. یہ فضول قسم کا استخارہ جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا رشتہ آ گیا ہاں کرنا ہے, اچھا رشتہ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ نہ, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. میرے تو جب بھی شادی ہوئی ہے اللہ کا فضل ہے, ہم نے بولا ہاں کرو یا نہ کرو بھائی, ہمارے پاس ٹائم نہیں. یہ پتہ نہیں کس کس طریقے سے شادیاں ہو رہی ہیں, لڑکی والے آ رہے ہیں, لڑکے والے جا رہے ہیں. ایجوکیشن ایکچولی ہے کہ لڑکی کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی 2 سال میں, ٹوپی ڈرامے فضول قسم کی بکواس ہے. آپ بولو بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں مرد ہوں, بیل ہوں, مجھے شادی کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے ابھی ہاں کر دو اور شادی کی تاریخ دے دو. نہیں کرنی تو 6 مہینے بعد کرنی ہے, تو اس دوران میں رشتے تلاش کر رہا ہوں, اگر میری ہو گئی تو پھر آپ کریں, نہیں ہوئی رابطہ کر لینا. کس طرح کیا؟ تو اتنا ٹائم نہیں ہے, زندگی بہت بڑی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اتنی عمر ہو گئی ابھی تک آپ شادیوں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. میں نے کہا بھائی اتنی عمر ہو گئی ہے اس لیے تو کہہ رہا ہوں کر لوں جلدی. مرنے کے بعد یہ آپشن
نہیں ہوگا، یہ عبادت کا آپشن نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ تو اس لیے جوان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ حرام کی طرف نہ جاؤ، اللہ حرام کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا۔ یا خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وہ۔ ذرا سبھی کسی عورت کو بری نیت سے نظر اٹھا کے دیکھا، اللہ کہتے ہیں یہ بھی نوٹیڈ ہو، یہ بھی کیا ہے، نوٹ کر رہا ہوں، ایسے تھوڑی۔ تو اس لیے نکاح کرو، اور یہ خامخواہ کا برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس نوجوان آتے ہیں 30-20 سال کے جوان آدمی آگے کہے گا یار بس میں پڑھائی میں برداشت کر رہا ہوں، میں کسی عورت کو نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا اتنی برداشت کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، جیب میں پیسے ہیں، تو بھوک برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پراٹھا خریدے کھائے، کیا ہو گیا؟ اس برداشت کا کوئی ثواب نہیں، جیب میں روٹی کے پیسے بھی ہیں، روزہ بھی نہیں ہے، تو بھوک برداشت کرنے کا اسلام میں کوئی ثواب ہے؟ بولو نا۔ رمضان میں تو اللہ کا حکم ہے نا، یہ روزے میں تو حکم ہے، روزہ نہیں ہے۔ افطار میں پکوڑے رکھنے میں آپ کا بھوک برداشت کا ثواب حاصل کروں گا، 2 ٹکے کا بھی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح میرے بھائی شہوت پہ کنٹرول کرنے کا بالکل بھی ثواب نہیں ملتا۔ آپ کے پاس وسائل ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں عورتوں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، جس کے پاس جتنے وسائل ہیں اسی حساب سے، کیونکہ لڑکیاں آپ سے شادی آپ کی شکل دیکھ کے نہیں، آپ کی جیب دیکھ کے کریں گی۔ سمجھ رہے ہو کیا دیکھ کے کریں گی وہ؟ تو جس کے پاس جتنے وسائل ہوتے ہیں اس کو اسی حساب سے اچھے رشتے ملتے۔ تو آپ اگر رکشا چلا رہے ہو اس حساب سے آپ کو ملے گا، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو اس حساب سے آپ کو ملے گا، آپ اگر اور کوئی 19ویں گریڈ کے آفیسر ہو جاتے ہو یا آپ بڑے تاجر بن جاتے ہو اس حساب سے مارکیٹ میں رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جو بھی جس کے پاس بھی جو بس آپ اگر رکشے والے اور آپ کو بہت اونچے آ رہے ہو کر لو، اس سے پابندی لگے۔ آپ اگر 50 سال کے ہو، آپ کو 18 سال کی لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے، پبلک سے مت پوچھو آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہو۔ ہاں اس 18 سال کی لڑکی کو ہم کہیں گے کہ بھائی کیوں کر رہی ہو 50 سال سے، جب نوجوان موجود ہیں تو ان سے کرو۔ لیکن اگر اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نہیں مجھے 50 سال والے سے ہی کرنا ہے، تو جب میاں بیوی راضی تو آپ کباب میں ہڈی بننے کی کوشش، میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کی آپ سمجھ رہے، ان سے مجھے بالکل بھی اتفاق نہیں ہے، ان کو نہ ان کو میں اپریشیٹ، انہوں نے جس طریقے سے کی ہے وہ شریعت کا حکم نہیں، لہٰذا میری تقریر کا یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، وہ بالکل بھی یہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں، سمجھتے ہو؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو ملے اچھا لگے، اس سے بیوہ مل رہی ہے، نبی نے پہلی شادی بیوہ سے کی، آپ کو آج ایک آدمی کل ایک شخص نکاح کے لیے آ رہا تھا، بیوہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے، جوان لڑکا ہے، میں کہہ رہا ہوں یار آپ کو اچھی لڑکی بہت کر دو، بیوہ سے بچے بھی رکھ رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ لیکن معاشرے نے بڑی پکیں لگائی ہوئی ہیں میرے بھائی، معاشرہ آپ کو تمیز سے زندگی نہیں گزارنے دے گا، تو معاشرے کے حقوق اللہ کی وجہ سے ادا کرو، ابا اماں کے حقوق اس لیے ادا کرو، ابا سے بولو ابا اللہ نے حکم دیا کہ آپ کی آواز سے میں اپنی آواز اونچی نہ کروں، اللہ کی وجہ سے اب میں آپ کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کروں۔ اللہ نے حکم دیا اماں کہ اے اماں میرے رب نے حکم دیا میں اپنی آواز آپ کی آواز سے اونچی نہ کروں، بیماری میں آپ کا خیال کروں، یہ سارے حقوق میں آپ کی ادا کروں گا، لیکن میں اگر کسی بیوہ کو پسند کرتا ہوں تو مجھے اس سے شادی کے روکنے کا آپشن آپ کے پاس بولے نہیں، کیونکہ جس خدا نے مجھے آپ کا غلام بنایا اسی خدا نے مجھے کہا کہ کسی بیٹی کا نکاح کر کے اس کو شیلٹر دو، اس سے آپ رکاوٹ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں سے جب آپ چاہیں گے معذرت کے ساتھ جو یہاں ماں باپ بیٹھے ہیں ان کی اولاد کو میں باقی نہیں بنا رہا، آپ کا حقیقی معنوں میں فرما بردار بنا رہا ہوں، جو خدا کا بن کے رہے گا نا وہی اپنے ماں باپ کا بھی بن کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، 2-4 منٹ میں سوال کو کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی چھٹی۔ اقبال بھائی آپ خیریت سے؟ آپ کی پی ایچ ڈی کر لیے سوال پوچھنا تو جلدی سے پوچھ لیں۔ چلے بس دعا کریں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔